وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کامیاب شخصیت کی چند خوبیاں اور خصوصیات۔ کن لوگوں کو آپ کامیاب لوگ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تصورات اور نظریات اور تجاویزات کہ جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا جنرل خوبیاں؟ اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق نوٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کو آپ ایک گھر کی مینجمنٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور ایک ادارے کی بھی۔ پہلی چیز یہ ہے وقت کا بہترین استعمال۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں کہ اپنے قابل استعمال وقت کو جتنا ممکن ہو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں اور اسے اپنے طریقے سے اور بہترین انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ کوڈ ورڈ لکھ لیں، ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے ان میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مینز کی مینجمنٹ، یعنی وہ ذرائع کی بجائے نتائج پر نظر رکھتے ہیں اور انہی نتائج کو اپنی ترجیح سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی وہ راستے کی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ مینز کیا ہے اس کام کے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر اچھا نتیجہ ہے تو کم مینز بھی انسان کو فائدہ دے دیتے ہیں، اور نتیجہ اچھا نہ نکلے تو بہت بڑے بڑے مینز کو یوز کر کے بھی انسان ناکام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز کہ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی قوتوں اور اپنے ساتھیوں کی قوتوں اور صلاحیتوں پر نظر رکھتے ہیں اور صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے کہ خود سے اور اپنے ساتھیوں سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے، یعنی لوگوں کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کو نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک چوتھی اور بڑی اہم چیز ہے، وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ ہر چیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی بجائے خود کو چند مخصوص معاملات میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ اپنے نتائج حاصل کر لیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ وہی بات جو پیچھے تذکرہ ہوا تھا، ہر فن مولا نہیں بننا، بلکہ جو کر سکتے ہیں اس کو بہترین طریقے سے کریں۔ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہر کام میں کر سکتی ہوں، تو یہ بھی ایک کبر ہے، خود پسندی ہے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایسے لوگ کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور متوقع نتائج حاصل کرنے کے لیے ان فیصلوں کے عمل درآمد کے طریقے اور مراحل پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ یعنی صرف کام نہیں کرتے بلکہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں اس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں۔ کسی کام کا ہو سکنا اور بات ہے، اور وہ ہو کے آخر میں آپ کے سامنے کس رنگ میں آیا یہ بالکل مختلف بات ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ کیا گو میں ایک اور خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے ایسے ٹھوس اور قابل تقلید اقدامات کر جاتے ہیں، یعنی ایسے کام جس کو دیکھ کے دوسرے بھی وہی کام کریں کہ لوگ اس پر مدتوں تک قائم رہتے، لوگ اس پر مدتوں تک عمل کرتے ہیں اور ادارے اور اس کے افراد کو معیشت کے علاوہ معاشرت اور سماج کے لیے بھی مفید بنا دیتے ہیں۔ اس کو کیسے آپ لکھیں گے؟ یعنی ایسے لوگ کچھ ایسے کام یا ایسے طریقے شروع کرتے ہیں کہ جس پہ بعد والے بھی عمل کرتے رہیں۔ پھر عمومی طور پہ ان لوگوں میں کچھ اور خوبیاں ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہم ان کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ ساری باتیں ڈال دے۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یہ باتیں صرف کاپیوں اور نوٹ بکس میں لکھنے کی نہیں ہے، اپنے اندر اس کو لکھیے، چیک کیجئے تاکہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں۔ کامیاب شخصیت کے لیے ہم اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اگلے نقطے پہ بات کریں گے کہ کامیاب لوگوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں کچھ ملٹی کوالٹیز کا ذکر کروں گی کہ جو کسی انسان کے اندر ہو تو وہ اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ڈال دے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کی خوبیوں میں پہلی چیز یہ ہے
کہ وہ لوگوں کی بات توجہ اور اطمینان سے سنتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی بات اچھی طرح پیش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی تربیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے فرسٹ پوائنٹ۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے نا۔ بعض لوگوں کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ناکام ہونا چاہتے ہیں یا ان کو کامیاب ہونا نہیں آتا، بلکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پرسن کی بات کو غور سے سنتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ جذباتی پن، ہم اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی کی بات سنتے وقت کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا وہ کیا کہتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ جلد بازی بھی ہوتی ہے۔ تیسری اس کی وجہ لاپرواہی بھی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کو کوئی انسٹرکشن دی جائے کہ آپ یہ کام کر لیجئے گا نیکسٹ ویک، اور نیکسٹ ویک کوئی سوچے کہ پتہ نہیں کیا کہا تھا، حالانکہ کہنے والا پوری بات کہہ چکا ہوتا ہے نا، تو ہم نے کیا کیا؟ توجہ سے نہیں سنا۔ بعض دفعہ توجہ سے نہ سننے میں ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارا دھیان ٹیلی فون پہ تھا یا ہم کہیں کوئی اور بات کر رہے تھے، اور اطمینان سے نہ ہونا یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہی ہر وقت بڑے بے چین ہیں، تو ایسی چیز پھر انسان کو اس کام سے روکتے ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جب اس وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے نا بعد میں۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ کسی کی بھی بات، کوئی اپنی بات کہے، تو لہٰذا ہم نے پہلی چیز جو ابھی سیکھی کہ اپنی زندگی میں یہ عادت لانی ہے کہ لوگوں کی بات کو غور سے سننا ہے، اطمینان سے سننا ہے، اور پھر اگر اپنی کوئی بات ہے، کوئی رائے ہے تو اس کو اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے سے پیش نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوتا۔ اور یہ عادتیں آپ ڈالیں گے تو آپ لائف میں بہت جگہ کامیاب ہوں گے، کسی جاب کے سلسلے میں، کہیں آپ ہیلپ کرتے ہیں، کچھ بھی، ایون ایک پریکٹیکل لائف میں ایک اچھی بیوی بننے میں اور ایک اچھا ساتھی بننے میں بھی یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں کہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ انسان دوسرے سے جو چیز چاہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز توجہ ہوتی ہے۔ دوسری خوبی اس کے بعد جو ان میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ وہ بحیثیت معلم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ معلم یعنی ٹیچر۔ ٹیچر کا کام افراد کی تربیت اور تیاری ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہر وقت انسان اس چیز میں ضرور رہے کہ میں اپنے ساتھ والوں کو کیا سکھا سکتا ہوں۔ مثلاً اگر ایک لڑکی ہے اور اس کے پاس چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو اس لڑکی کے اندر یا اس لڑکے کے اندر ہر وقت یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا سکھا سکتی ہوں۔ پھر یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ سکھانے کے لیے کرسی، میز، ٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی روایتی تعلیم کا ہر وقت پہ موقع نہیں ہوتا، آپ کا اور ہمارا ایٹیچیوڈ۔ اور خاص طور پہ جس میں بات ہے نا، تربیت اور تیاری۔ تربیت کیا ہے؟ لوگوں کی مورلی ایسا ان کو گروم کرنا کہ وہ اپنے آؤٹ لک سے بھی ایک اچھے انسان دکھیں۔ بعض لوگوں کے اندر خیر بہت ہوتی ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کرنے میں اچھے نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے ہیں تو اچھے انداز سے کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھتے ہیں تو اچھی طرح نہیں بیٹھتے۔ یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، کہیں آفس ہے، وہاں بہت لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو ان کے بیٹھنے کے انداز سے کچھ محسوس ہوگا نا، ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے، چلنے کے انداز سے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا، اس کا اظہار اس کے باہر سے ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے اندر اس چیز کی خواہش ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں ہے تو اس کو اس چیز کی ہمیشہ خواہش رکھنی چاہیے کہ مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ بعض بچے بہت شاؤٹ کر کے بات کرتے ہیں، بعض بچے دروازہ کھولتے ہیں تو اتنے برے طریقے سے کھولتے ہیں، بعض بیگ نیچے رکھتے ہیں تو زور سے رکھتے ہیں۔ تو ایک اچھی ماں کا کام کیا ہے کہ ان کو روکے، وہیں ٹوکے، بیٹا ایسے، یہ نہیں کہ ایسے کرتے ہیں یا ایسے نہیں کیا، اس کو کر کے دکھائیے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تیسری چیز، وہ اختلافی صورتحال میں امن بحال رکھتے ہیں اور اختلافات کو بہتر انداز سے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ ڈفرینس آف اوپینین۔ انسان زندگی میں مختلف لوگوں کے بیچ میں جب رہتا ہے تو وہاں ضروری ہی ہوتا ہے اور یہ پاسبل ہے کہ آپ کا اختلاف رائے ہو۔ ہر بندہ ہر وقت ایک ہی جگہ نہیں سوچے گا۔ مثلا اگر آپ کہیں آتے ہیں، ایک کہتا ہے بہت گرمی لگ رہی ہے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔
لوگوں کی شخصیت فرق ہوتی ہے، ان کے حالات فرق ہوتے ہیں، تو ایک انسان کی ایک بہت سکسیسفل تھنگ ہے کہ وہ ایسے موقعوں پہ کیا ایٹیٹیوڈ رکھے۔ بس ایک ماں ہے، ایک دو بچوں کو لڑتا دیکھتی ہے، ایک کہہ رہا ہے اے سی تیز کرو، دوسرا کہتا ہے نہیں بند کرو مجھے تو پہلے ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو ماں کی عقل مندی کیا ہے کہ کیسے مینج کرے۔ جس کو سردی لگتی ہے اس کو ہو سکتا ہے وہ جیکٹ دے سکتی ہے، اس کو بلینکٹ دے سکتی ہے، اس کو موٹے کپڑے پہنا سکتی ہے، اور اسی طرح جس کو گرمی لگ رہی ہے ہو سکتا ہے اس نے بہت موٹے کپڑے پہنے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے اچھا تم ساکس اتار دو۔ زندگی میں اختلافات کے موقع پہ ایک بیچ کی راہ نکال لینا کامیاب زندگی کی دلیل ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا وہاں ہر وقت ایسے کلوژنز ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں کتنی گاڑیاں آتی ہیں، ایک ادھر سے آتی ہے ایک ادھر سے آتی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو آپ بچاتے ہیں نا۔ بالکل یہی پریکٹیکل لائف میں ہماری عادت ہونی چاہیے کہ حد الوسع آپ نے اختلاف سے بچنا ہے، تاکہ دوسرے کو اپنا اپوننٹ نہ کر لیں، وہ آپ کا دشمن نہ بن جائے اور آپ اس کی خیر سے محروم نہ ہو جائیں۔ اگلی خوبی جو کسی انسان کو کامیاب بناتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ وسیع النظر ہوتے ہیں۔ انگلش میں اس کو کیسے کہیں گے؟ براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ پہلی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ فتوے نہیں دینے لگتے کفر کے یا منافقت کے، براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، چیز کو بگ کر کے دیکھتے ہیں، بگ سنیریو میں چیزوں کو دیکھتے ہیں یا لانگ ٹرم اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں۔ پھر مستقبل پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کا ابھی کیا فائدہ ہوگا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بعد میں ایفیکٹ کیا آئے گا۔ اور یہی ایک ایمان والے کو سوچ دی گئی کہ تم اس دنیا میں صرف اس دنیا کے فائدوں کے لیے نہ جیو، بلکہ یہ دیکھو کہ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہاری آخرت پہ کیا اثر آئے گا۔ پھر اگلی بات، علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جو شخص یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے علم پورا حاصل کر لیا، بس اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی بھی علم کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا علم پورا نہیں ہوتا۔ ایون آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں ہر سال یا 6 ماہ بعد ان کو ریفریشنگ کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ فیشن ڈیزائننگ میں ہوتے ہیں ان کو ہر لمحے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ کسی انسان کی کامیابی ہے۔ اور دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خود ایکسپیرینسز کرنے سے بچ جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر بندے کو اکثر اپنا ایکسپیرینس کرنے کا شوق ہے، حالانکہ جس چیز سے ماں کو تکلیف پہنچی ہے بیٹی وہ کام کرے گی تو اس کو بھی پہنچے گی، لیکن بیٹی اگر ماں کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے اور خود وہ کام کرے تو اس سے اس کا وقت ضائع ہوگا۔ پھر عصر جدید کے تقاضوں سے انہیں واقفیت ہوتی ہے۔ عصر جدید کیا؟ پریزنٹ ٹائم، یعنی نیا زمانہ، وقت بدلتا ہے، اس کی ترجیحات بدلتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری اس چیز کی ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، اور مستقبل کی ضروریات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی چیزیں انہیں تخلیقی فرد بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو جمع کریں تو کیا مطلب ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کس وقت کس کام کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کو جب کوئی ایک انسٹرکشن مل جاتی ہے نا تو وہ پھر کہتے ہیں یہی انسٹرکشن ملی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں حالات بدل چکے تھے اور وہ بات اس وقت افیکٹو نہیں ہوتی، تو پھر ایسے لوگ اس وقت کی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور عادت جو لوگوں کو کامیاب بناتی ہے وہ کیا ہے کہ ان میں اپنی ذات پر تنقید سننے اور خود اپنی ذات پر تنقید کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آج کے دور میں رہتے ہیں اور مستقبل کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے کیا سمجھ آ گئی بات ہمیں کہ خود کو اپنی عدالت میں پیش کرنا۔ انسان بہت زیادہ اوفینڈ ہوتا ہے جب اس کی ذات پہ کوئی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور کوئی آ کے آپ کو ہلکی سی بھی بات ایسی کر دے نا جس کا تعلق آپ کی ذات سے، تو آپ ایک دم اچھل پڑیں گے۔ ہمارے سامنے دوسروں کو کہا جائے ہم مائنڈ نہیں کرتے، بعض دفعہ دین کی حدیں ٹوٹتی ہوئی دیکھتے ہیں ہم اوفینڈ نہیں ہوتے، لیکن جو ہی ہم اپنی ذات پہ بات سنتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ کامیاب زندگی میں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی تنقید سننے کے لیے تیار ہوں۔
ہم اپنی ذات میں بہت اچھے ہوں گے نا تو وہ پھر ہم ہی اچھے ہیں، لیکن دوسرے اگر آپ کو کہیں آپ یہ ایسا کریں تو یہ ضرور لینا چاہیے، اور یہ فیڈ بیک پھر انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر ماضی کی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ مثلا جیسے ہم لوگ اپنے ٹرپ آرگنائز کرتے ہیں درسوں کے لیے، تو ہر بندے کے لیے تو وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، کیونکہ جو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک فرسٹ ٹائم ہے، لیکن جس کے لیے ہو رہا ہے اس کے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ایکسپیرینسز ہو۔ جب انسان اپنے اوپر تنقید سن سکتا ہے یا دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ واقعی ان چیزوں پہ پھر عمل کرتے ہیں تو وہ اس کا بعد میں فائدہ بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبی جو سکسیسفل لوگوں میں ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک خوش مزاج کپتان کی طرح اپنی ٹیم کو لے کر چلتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو تربیت دیتے ہیں اور اپنے گول کو سب کا گول قرار دیتے ہیں، وہ دوسروں کے مسائل حل کرنے میں معاونت کرتے ہیں اور ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں اور انہیں کامیابی کا احساس ہو۔ اس پوائنٹ کا خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اندر ٹیم سپرٹ ہوتی ہے، وہ اکیلے کام کرنے کی بجائے ایک ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں، جس کے اندر وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، ان کی پہلے تربیت کرتے ہیں، پھر سب کا گول ایک ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی قیمتی نقطہ ہے کسی انسان کی سکسیس کا کہ وہ اکیلا کام کرنے کی بجائے ٹیم ورک کرے، اس لیے کہ ٹیم میں لوگ دوسرے بھی شامل جب ہوتے ہیں ان کی خوبیوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ گول سب کا ایک ہو اور تربیت ہو چکی ہو، اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں میں اور کوئی خوبی نہیں ہوتی لیکن وہ ٹیم ورک کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا کام جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے لیے ہیلپ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ہر جگہ ان کا اپنا نام ہو، وہ ہر چیز کے اندر اپنی پوری ٹیم کو پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں۔ اگر حقیقی زندگی میں آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کامیاب ہوں تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں۔ ماں کے اندر ٹیم ورک ہوگا نا، ٹیم ورک کی خوبی کا یہ احساس ہوگا تو آپ اپنے سارے بچوں کو جوڑ لیں گے۔ اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو چلاتے ہیں تو وہاں کے ڈیفرنٹ ممبرس کو آپ ایک ٹیم بنا سکتے ہیں۔ میں نے پریکٹیکلی کئی چیزوں کو دیکھا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگوں سے ملنے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ انڈیویجولی ہر ایک کام کر رہا ہے، ہر ایک اچھی خوبی سے کام کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں میں جاتی ہوں نا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ وہ کھڑے ہیں تو اکٹھے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تو اکٹھے ہیں، وہ تعارف کرا رہے ہیں تو سب کا اکٹھا کرا رہے ہیں۔ وہ جو خوشی اور وہ جو برکت میں دیکھتی ہوں نا واقعی وہ دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کام تو ہر ایک کرے گا لیکن وہ کام جو سب کو ساتھ لے کے کیا جائے اکیلے کرنے سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ پھر اگلی کامیابی کہ وہ بحیثیت ایک قائد کے کردار ادا کرتے ہیں، یعنی لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے ان میں، اپنے آپ کو اور اپنی ٹیم کو لے کر اپنے عظیم ارادوں کے اور مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس کو آپ لکھ سکتے ہیں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے، باقی فالوور ہوتے ہیں، اور جہاں یہ چیز ہوگی نا وہاں کام بہت اچھی طرح ہوگا۔ پھر اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ مثبت انداز فکر کے حامل ہوتے ہیں، یعنی پازیٹیو تھنکنگ، ہر چیز کا پازیٹیو پہلو لیتے ہیں اور کام کرتے وقت پرعزم رہتے ہیں۔ پرعزم مین بہت زیادہ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ کام چھوڑ نہیں دیتے، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ آگے بڑھنے والے لوگوں کا حال پہلے ہی فرق ہوتا ہے دوسروں سے جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگلی چیز ایسے کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ کریٹیو مائنڈ ہونا، وہ تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے نت نئے طریقے نکالتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کو اگر اللہ دے دے، پازیٹیو سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، ہر چیز کا پازیٹیو پہلو لینا، عزم سے کام کرنا، یعنی مشکل آئے تو کام کو چھوڑ نہیں دینا، اور کریٹیو مائنڈ ہونا، ایک ہی چیز کا مختلف حل ہونا۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، بہت ہی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ میں ہمیشہ جب بات کرتی ہوں تو ٹیبل پہ مائک رکھ کے بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، چھوٹا جو مائک ہوتا ہے ہولڈر ہوتا ہے اس کو ٹیبل پہ رکھتی ہوں۔ اب جب میں کبھی دعویٰ ٹرپ کے لیے یا کہیں لیکچر کے لیے جاتی ہوں لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، موسٹلی میں رکھتی ہوں اپنے پاس، کبھی بھول جاؤں تو اس وقت پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز لے آئیں جو یہ کلپ آن جو ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں لگانے کو، میں اس کو اس پہ لگاؤں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہلے گا تو وائبریشن آئے گی اور ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی اور مجھے عادت بھی نہیں ہے۔ اینی وے اس وقت میں نے دیکھا ہے لوگوں کی کریٹیوٹی، یقین کریں لوگ ایسے ایسے آئیڈیاز لاتے ہیں کہ میں خوش ہو جاتی ہوں۔
کیونکہ اس سے کبھی کوئی گلاس لے آتا ہے، کبھی ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ کوئی ایک باکس تھا، پھر اس کو سائز کا لے کے اس پہ لگایا۔ ایک جو چیز بہت ہی اچھی ڈسکور ہوئی وہ یہ تھا کہ اکثر ہمارے جو بیگس ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہینڈ بیگز لیڈیز کے، اس کی اگر ایک سائڈ سے آپ زپ کھول دینا، وہ مائک اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ مجھے سب سے ایزی لگا۔ پھر بعد میں بلکہ میں نے خود اس کو اپنے بیگ کے ساتھ بھی کئی درسوں میں استعمال کیا کہ کھول کے زپ جہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہاں زپ سے ٹائٹ کر دو۔ تو یہ کریٹیوٹی ہے نا، یہ کب ہوتی ہے؟ جب بندہ خود اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا آپ گھر میں اور آپ کا کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، امی یہ ٹھیک نہیں، ابو یہ ٹھیک نہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں فوراً بازار کا رخ کرتے ہیں، یہ لے آئیں۔ نہیں، کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے؟ جو چیزیں آپ کے گھر میں اسی کو اویل کریں، ڈیفارم کر لیں، ری فارم کر لیں، شکل بدل لیں، لیکن اس چیز کو ایک نئے رنگ میں پیش کریں۔ پھر اگلی خوبی جو آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گی، ایماندار ہونا اور مخلص ہونا، آنیسٹی اور سنسیریٹی۔ یہ بہت چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت بڑے بڑے کام ضائع ہو جاتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگلی خوبی کامیاب لوگوں کی کیا ہے کہ وہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی سیلف رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عزت دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے دلوں کے آبگینوں کو ٹھیس لگنے سے بچاتے ہیں، اور اس انداز سے وہ خاموش دعائیں لیتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ لوگوں کے دل ہی توڑتے رہتے ہیں، ہر وقت تنقید میں یا غلط بات بول کے۔ نہیں، لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے نا تو ایسے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ ان کی عزت خراب نہ ہو۔ اور ایسا بندہ جس کی آپ سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے نا، انشاءاللہ تعالی وہ بندہ آپ کو دعائیں دے گا۔ پھر اگلی ایک اور بہت خوبی ہے کامیاب لوگوں کی کہ وہ ٹیکنیکل سکلز رکھتے ہیں، یعنی ان کا کام صرف باتیں کرنا نہیں ہوتا، وہ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ مثلا کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مشینوں کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے، آواز کم زیادہ کیسے ہوگی۔ بعض لوگ اتنے عقل مند ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ آ کے بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور آپ جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں نا، آپ کو وہاں کا ٹیکنیکل ورک ضرور آنا چاہیے۔ ایک خاتون ہے تو اس کو گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ٹھیک کرنا، یا اگر بجلی کا میٹر خراب ہو جاتا ہے، بعد وہ صرف میٹر ڈرپ کرتا ہے نا، تو عورتیں ہسبینڈ کو فون کر رہی ہوتی ہیں، وہ بجلی نہیں ہے جلدی آئیں۔ اب وہ بیچارے آتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے، صرف ایک بٹن دباتے آتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ آپ کر لیں، نہیں نہیں یہ میں نہیں کر سکتی، پتہ نہیں میں کہاں ہاتھ لگاؤں گی۔ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اگلی خوبی کوڈ ورڈ میں آپ اس کو لکھیں گے، استقامت۔ فارم ہوتے ہیں، ایک دفعہ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا، پھر اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے جس کو اللہ عطا کرے، اور اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ ادھورے منصوبے رکھے ہوئے لوگوں کے پاس بہت سے ہوں گے، لیکن مکمل کام کیے ہوئے کام بہت تھوڑے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور خوبی جو آپ کو ایک کامیاب انسان بنائے گی کہ دوسرے ساتھیوں کی تعریف کرنا آتا ہو، اور اپنے متعلق کم از کم بولنے کا فن بھی آتا ہو۔ یعنی کسی کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھیں تو وہ ان کو واقعی وہ خوبی لگے اور اس کو ایڈمائر کریں۔ بعض دفعہ ہم دل میں کسی کی خوبی کی بہت دل سے ایڈمائرنگ کرتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ چھوڑو اس کو پتہ چل جائے گا۔ نہیں، کریے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح وہ اپنی نظروں میں چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں بڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے جال سے ہی نہیں نکلتے، ہم نے یہ کیا، مجھے یہ آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ لوگ آپ کو بڑا کہتے رہے لیکن آپ چھوٹے بنے۔ پھر اسی طرح ایک خوبی، ان کا ظاہر اچھا اور شائستہ ہوتا ہے، یعنی صاف ستھرے ہوتے ہیں، بڑے کلین ہوتے ہیں اور سافٹ سپوکن ہوتے ہیں، اور اپنے باطن کو اپنے ظاہر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظاہر کو کتنی کوشش کرتے ہیں، سارا دن خدمت ظاہری کی ہو رہی ہے نا، لیکن یہ اپنے اندر کو باہر سے زیادہ اچھا بناتے ہیں۔ اور اسی طرح روادار، خوش اخلاق اور سخاوت کے حامل ہوتے ہیں۔ تین چیزیں۔ رواداری کیا ہے؟ یعنی منہ پھٹ نہیں ہوتے، مروت ہے، کوئی بات نہیں۔ اب کسی کو سمجھانا بھی ہے نا تو سوچ کے بات کرتے ہیں، رواداری ہے۔ کسی نے کہا آ جائے، نہیں ہم تو آتے ہی نہیں، کھا لیں، ہم تو کھاتے ہی نہیں، نو تھینکس والا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی بات، فلیکسیبلٹی کہہ لیں آپ اس کو۔ اخلاق اچھا تو ہم سمجھتے ہیں، سخاوت یعنی جنرس ہوں، اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ لگانے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔
کامیاب شخصیت کے بارے میں کچھ مزید باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ اگلی خوبی جو کسی کی شخصیت کو ایک مؤثر شخصیت میں بدلتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ دو طرفہ کامیابی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں ون ون۔ یہ کیا ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ یعنی ان کے ساتھ رہ کر یا معاملات کر کے کسی کو بھی پیچھے ہٹ کر شکست کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ خوبی جو بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کیا؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو بھی سکلز اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں ان کو اپنے معاملات میں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگوں کے پاس بڑی خیر ہوتی ہے لیکن جو ہی کسی معاملے میں پڑتے ہیں تو اس چیز کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ کوئی عورت اپنے گھر میں رکھی ہوئی کسی چیز کو وقت پڑنے پہ استعمال نہ کر سکے، آگے پیچھے اس کو خوب جھاڑے پونچھے صاف کر کے رکھے، خوش بھی ہو کہ میرے پاس یہ چیز ہے، لیکن جب وقت پڑے تو استعمال نہ کرے یا بھول جائے۔ اسی طرح ہر انسان سونے کی کان کی طرح ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح وقت پہ، صحیح مقدار میں، صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی دے، کیونکہ غلط وقت پہ یا غلط مقدار پہ چیز کو استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ 120 وولٹیج والی چیز کو 420 میں لگا دیں، برن اپ ہو جائے گی۔ یا 420 ریکوائرڈ تھا اور آپ 120 میں لگائے اور آپ کی مشین کام نہیں کرے گی۔ دوسری یہ جو کیفیت ہے نا جس کو ون ون کہتے ہیں، یہ بڑی پیاری خوبی ہے اللہ کی طرف سے جس کو ملے۔ زندگی میں دو انسانوں کے ساتھ اکثر ہی ٹکراؤ رہتا ہے، مقابلہ کہہ لیں، وہ کھیل کا میدان ہے، اے اور بی کھیل رہے ہیں، یا اے جیتے گا یا بی جیتے گا، دونوں نہیں جیت سکتے۔ ایون اگر میچ ڈرا بھی ہو جائے گا تو بھی دونوں میں سے خوبی ایک کی زیادہ ہوگی، دوسرا بائی چانس کہہ لے یا اتفاقاً اس کو اللہ نے شکست سے بچا دیا۔ لیکن کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہارنے والے کو ہارنے کا احساس نہ دلائے۔ بعض لوگ جیت جاتے ہیں لیکن دل کے میدان میں ہار جاتے ہیں اور اپنی باتوں سے، خوش ہونے کے سٹائل سے یا اس پہ تکبر میں آ کے دوسرے کو ناکامی کا احساس دلاتے ہیں۔ سمجھداری کیا ہے کہ جو آپ سے ہارے اس کو بھی نہ لگے کہ میں ہارا ہوں۔ جس بندے کو اللہ نے یہ خوبی دے دی نا، انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے کام کروائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل کے اندر آپ کی طرف سے ریگریٹ آئے گا نا، آپ اس بڑے بن گئے، واہ میں جیت گیا، تم ہار گئے، دیکھا نا آج یہ ہوا، دیکھا نا، نہیں آپ نے یہ دکھا دیا لیکن اس کا دل توڑ دیا، اور دکھی دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی۔ آپ جس دل کو تانوں کے تیر لگائیں گے نا اس دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی۔ اسی کو شاید کہتے ہیں کل وتھ کائنڈنس۔ ہم کل تو نہیں کہتے کیونکہ اسلام کلنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ون وتھ کائنڈنس۔ اگلی خوبی کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر معاملات کو نمٹاتے ہیں۔ زندگی میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت ساری کتابیں پڑھے ہوئے لوگ، بہت سارے ٹیسٹ دیے ہوئے لوگ بھی عملی پرچوں میں فیل ہو جاتے ہیں۔ جتنا اخلاق انسان حسن اخلاق کے نام پہ سیکھے، تزکیہ نفس کے نام پہ سیکھے، حقوق العباد کے نام پہ احادیث سنے اور یاد کرے، اس کا عملی اظہار کب ہوگا؟ جب بندہ کسی سے معاملہ کرے گا۔ تو لہٰذا جب آپ کا کسی سے بھی معاملہ پڑے تو سوچا کرے کیا میں اخلاق کی پابندی کر رہی ہوں، اس سے بڑی بھی بات تو نہیں کر رہی۔ اسی طرح اگلی خوبی کہ وہ انکسار کے ساتھ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، یعنی وہ اگر پورے اعتماد انداز سے بات کرتے بھی ہیں تب بھی ان میں تکبر کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جس کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جائے تو پھر آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، یعنی انکساری تو ہے
اعتماد تو ہے لیکن تکبر نہیں ہے۔ آپ 3 لفظ لکھ لیں، انکساری، اعتماد اور تکبر۔ انکساری کو رائٹ کلک کر دیں، چیک کریں، یس اوکے۔ پر اعتماد ہونا ٹھیک ہے لیکن تکبر نہیں کرنا۔ جب کبھی ہم اپنی کامیابیوں پہ پھولے نہیں سماتے تو اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے انکساری کا دامن ہاتھ سے چھوڑ تو نہیں دیا۔ اور یہ جو پر اعتماد ہونا ہے نا، بالکل گھریلو مثال دوں گی کہ بعض خواتین اپنے کھانوں کی تعریفیں کرتی ہیں، اپنی ریسیپیز کی یا اپنے گھر چلانے کی، یا بھی کوئی چھوٹے چھوٹے معاملات اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اس وقت جو انداز ہوتا ہے نا وہ انکساری سے خالی ہوتا ہے اور تکبر کے قریب جاتا ہے۔ آپ اوپر لکھے پر اعتماد، نیچے ایک طرف لکھے انکساری اور ایک طرف لکھیں تکبر۔ ان دونوں کو بیلنس کرنا ہی آپ کی کامیابی ہے۔ اگر آپ اپنی خوبی بیان کرتے ہوئے بھی تکبر والے انداز سے بولیں گے نا تو دوسرا آپ سے امپریس نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان بہت اپنے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ گھڑی دیکھنے لگتا ہے، بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہی آپ کا کوئی یعنی سیکنڈ پرسن اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے تو لوگ پھر وہاں سے جانا چاہتے ہیں، یا ان کا احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں جانا ہے، اور کچھ نہیں تو انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کریں لیکن آپ کے انداز میں عاجزی ہو۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے مجھے سکھایا، یہ اللہ کیا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح اگلی خوبی جو انسانوں کو واقعی انسان بنا سکتی ہے کہ وہ فیصلوں کے عمل درآمد اور نتائج کے حصول کے معاملے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ فیصلوں کے عمل درآمد، سوچئے کیا بات ہے، یعنی کوئی فیصلہ کیا ہے اب اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نکلے، وہ اچھا نکلے وہ خراب نکلے، وہ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ فیصلے تک ساتھ ہوتے ہیں، عمل درآمد ہو رہا ہے تو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے اگر اچھا نکلے تو سب سے آگے ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ نتیجہ خراب نکلے تو پھر وہاں سے کھسک جائیں گے یا پھر کہیں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کیا۔ مثال دیتی ہوں کہ کوئی کھانا پکا رہے ہیں 2-3 لوگ مل کے، اب کوشش ہے پکاتے ہیں یہ اتنا ڈالو یہ اتنا ڈالو، بالفرض وہ کیک سخت ہو گیا، اچھا نہیں بنا، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اس میں 1 انڈا اور ڈال دو، یا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اس کو کم ٹیمپریچر پہ رکھنا، نہیں پھر ساتھ رہیے، کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن آپ دھوکہ تو نہ دیں، دغا تو نہ دیں، کسی کو تنہا تو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس کو اگر ہم واقعی اپنی شخصیت کے ناطے سے لکھ کے سوچیں گے اور پھر عمل کریں گے تو ہماری وہ چھپی ہوئی بیماریاں دور ہوں گی جو عام آنکھوں سے نہیں دکھتی۔ جیسے ایک بیماری ظاہری ہوتی ہے نا، سر میں درد ہے یا اسکن پہ کوئی چیز نکل آئی، لیکن کچھ بیماریاں اندر ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ ڈاکٹرز کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ڈیفیشنسیز ہیں، کچھ اور ہیں چیزیں، لیکن اسی طرح ہمارے اخلاق کے اندر بھی کچھ اتنی انویزیبل قسم کی یا انویزیبل قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو بعض دفعہ ہم خود بھی نہیں جانتے، تو انشاءاللہ ہم نے اس سفر میں انہی کو ڈائگنوز کرنا ہے اور پھر اپنے اندر سے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور خوبی، وہ متحرک اور قابل قبول ہوتے ہیں، تبدیل ہونے والی صورتحال سے خوشگواری کے ساتھ نمٹ لیتے ہیں۔ متحرک کا معنی کیا ہے؟ ایکٹیو، حرکت کرنے والے، سائلنٹ نہیں ہوتے، لیزی نہیں ہوتے، بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قابل قبول یعنی ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو قبول کر لیں۔ بعض لوگ دوسروں کے لیے ناقابل ہضم ہوتے ہیں، چاہے ان کے اندر کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، اور تبدیل ہونے والی صورتحال سے خوشگواری کے ساتھ نمٹ لینا یہ عموماً بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کو سب سے بری جو چیز لگتی ہے نا وہ چینج لگتی ہے، تبدیلی۔ آپ ذرا سوچیں، آپ چھوٹے سے گھر سے ایک بہت بڑے پیلس نما گھر میں آ گئیں، لیکن وہ جو موونگ کے ڈیز تھے وہ کیسے لگے؟ کسی کو اچھے نہیں لگتے۔ اسی لیے ٹریولنگ بھی اکثر اچھی نہیں لگتی لوگوں کو، کیونکہ آپ ہر لمحے اپنی جگہ کو تبدیل کر رہے ہیں، لیکن کسی انسان کے اخلاق کا حسن ہے کہ تبدیل شدہ حالت میں بھی وہ خوشگوار ہے، یعنی جس دن گھر سے سامان اٹھ رہا ہے اب اس دن بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوش اخلاق رہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔
یا حالات جیسے بھی ہیں پھر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے مزاج میں رہیں، یہ چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور خوبی ہے، وہ اپنے نتائج کے حصول کو ہی اپنا انعام تصور کرتے ہیں۔ بعض کوششوں پہ عموماً انسان کو کچھ ظاہری انعام نہیں ملتا، اور خاص طور پہ دنیا میں اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو دنیا میں کچھ انعام ملنے کی بجائے الزام بھی مل سکتا ہے۔ ایسے لوگ اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ جو نتیجہ نکلا نا وہ کہتے ہیں یہی میرا انعام ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ سکھا رہے تھے اور وہ سیکھ گیا، اس کا سیکھنا ہی آپ کے لیے انعام ہے۔ آپ اب اس پہ مزید کیا مانگیں گے؟ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا اور اس کام کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو گیا، یہی ہے آپ کا انعام۔ اسی کو کہتے ہیں بے لوس کوششیں۔ جتنی کوششیں بے لوس ہوتی ہیں اتنا انسان اچھے نتائج پاتا ہے۔ پھر ایک اور خوبی کہ ان میں ذہنی یعنی مینٹل اور جذباتی یعنی ایموشنل لچک ہوتی ہے۔ لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ اس جملے کو ہم کیسے بولیں گے کہ وہ مینٹلی اور ایموشنلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور وہ ہر قسم کی مشکل صورتحال سے آسانی کے ساتھ نمٹ آتے ہیں، آسانی سے نمٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی کسی انسان کی بہت بڑی خوبی ہے، اگر اللہ اس کو عطا کر دے کہ وہ مینٹلی فلیکسیبل ہو۔ بعض لوگوں کی گھڑی کی سوئی ایک جگہ ٹک جاتی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ گھڑی کب کام کرتی ہے؟ جب چلتی ہی جائے۔ اس لیے انسان کا ذہن بھی جتنا حرکت میں رہے، وقت کے ساتھ بدل جائے، حالات کو دیکھ کے اپنے آپ کو چینج کیجئے۔ آپ نے کچھ اور پلان کیا تھا، ان وقت پہ مہمان آ گئے، آپ نے کہیں جانے کا سوچا، آپ کی گاڑی کام نہیں کر رہی، سو آن، جس طرح کی باتیں، فلیکسیبل رہیے۔ ایموشنلی بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ناکامیوں میں بہت بڑی وجہ ان کے ایموشنز ہوتے ہیں، اور اس کو میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا ہے۔ ایموشنلی اپسیٹ پرسن جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ خوش ہوا تو اتنا خوش، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ غم میں گیا تو بولنا ہی بھول گیا، جذبات میں آیا تو یہ سوچنا ہی بھول گیا کہ جو بات میں بول رہا ہوں منہ سے، دوسرے اس کو کس طرح سن رہے ہیں، اور اس طرح پھر وہ انسان اپنے آپ کو کامیابیوں سے تھوڑا سا دور سمجھ کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ اپنے گاہکوں یعنی کسٹمرز اور متعلقین سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ متعلقین میں جن لوگوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کی ضروریات کا احساس اور خیال رکھتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، جو لوگ آپ کے اراؤنڈ ہو نا، آپ کو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، احساس رکھنا چاہیے ان کے آرام کا، ان کی صحت کا، اور ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا۔ بعض دفعہ انسان جب کسی ایک ایسے لیول پہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ سبھی اس کو یس سر کہہ رہے ہیں، تو وہ سمجھتے کہ یہ سارے میرے ورکرز کہہ لیں یا کچھ اس طرح کے بن گئے کہ جن کے اوپر اب میں روب بھی ڈال سکتا ہوں۔ اور بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ سخت بات بھی کریں تو آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، لیکن اچھا باس یا اچھا لیڈر کون ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بہت نرم ہو۔ یہی اللہ کے نبی کی خوبی تھی نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ چیز ان کے اندر ضروری ہوتی ہے۔ اگلی چیز دیکھتے، وہ ہمیشہ عمل درآمد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ساتھیوں کا نتائج حاصل کرنا ان افراد کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، یعنی عمل درآمد کے لیے تیار ہوتے ہیں، صرف باتیں نہیں کرتے، جو بات ہوئی اب اس پہ عمل بھی کریں گے، اور ہمت نہیں ہارتے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، از امپاسبل، نہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں کام کر سکتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ کرتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی کام ایک انسان اکیلا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اپنے ساتھ اپنی ٹیم تیار کرتے ہیں، پھر ان کا موریل بلند کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ افراد کی سطح پہ کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ادارے، ان کے انسٹیٹیوٹ بھی گرو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ مقاصد
اقدار اور اخلاقیات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ مقاصد کیا ہیں؟ گولز۔ اقدار کیا ہیں؟ آپ کی قدریں، یعنی آپ کی جو ٹریڈیشنز کہہ لیں، اور اخلاقیات تو آپ جانتے ہی ہیں، یعنی کبھی بھی ان تین چیزوں سے غافل نہ ہو۔ آپ بھی اپنے لیے نوٹ کریں، کچھ بھی کریں تو سوچیں میرا مقصد کیا ہے، اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں میرا ایٹیچیوڈ، میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، پھر کامیابی ہوگی۔ پھر اسی طرح وہ عموماً ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ ہر فرد اپنے حصے کا کام کما حقہ کر کے دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ کوآپریٹو ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کام کر کے اس کا حق ادا کریں، لوگوں کے لیے فزیبل قسم کی سرکمسٹانسز بناتے ہیں، یہ نہیں کہ حالات تو وہ بنے ہی نہیں جو کام کرنے کے تھے اور ان سے کام کی ڈیمانڈ کر دی گئی۔ اسی طرح ہر کام کو سنجیدگی کے ساتھ اور پروجیکٹ بنا کر کرتے ہیں، یعنی جیسا کام ہوتا ہے ویسا ہی اس کے لیے ویسی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور پروجیکٹ بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کرنے میں کوشش کریں اور پھر ان کو اس سے کچھ حاصل ہونے کا احساس بھی پیدا ہو۔ اور اسی طرح اپنی ذات کو روز بروز ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں، مزید صلاحیتوں کو حاصل کرتے ہیں اور اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی۔ ان کا دفتر کاروبار بھی خوشگوار اور ان کا گھر بھی پرسکون ہوتا ہے۔ جی، یہ نہیں کہ پڑھنے بیٹھے تو گھر والے ہی ناراض ہو گئے، یعنی ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ہر دن کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو بچپن میں سیکھ لیا اسی پہ نہیں رہتے کہ نہیں مجھے تو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا، نہیں میں تو یہ سیکھ ہی نہیں سکتی، خوب سے خوب ترقی تلاش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایسی چیزیں جب لوگوں میں آئیں گی تو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کور کریں گے کہ کامیاب شخصیت کی 7 معروف عادات، یعنی 7 ہیبٹس کا ذکر ہوگا کہ کیا باتیں ہوں کہ جو ایک انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کہنے والوں اور سننے والوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم